السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ باتیں جن کی پورا صحیح طریقے سے ادا نہ ہونے سے یا کوئی کمی ان میں باقی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کی کتنے شرائط ہیں، کتنی شرطیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جب نماز کو پڑھا جائے۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ طہارت، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر کا معنی تھا چھوٹی ناپاکی، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا وضو نہ ہو تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ پھر ہے حدث اکبر، بڑی ناپاکی، یعنی جب کسی پر غسل واجب ہو جائے، نہانا واجب ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا، آپ کے جسم کا، آپ کے بدن پر جو لباس ہے اس کا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں اس کا بھی، تینوں جگہوں کا جو ہے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو طہارت کا جو معنی ہے پاکی، تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی ستر عورت کا مطلب ہے بدن کا چھپانا۔ اب کتنی بدن کا چھپانا فرض ہے؟ یعنی مرد کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا، یہ جو گھٹنے ہیں پریا وغیرہ، تو اس سے نیچے تک چھپانا تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو آپ کو اپنے جسم کا چھپانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لڑکے جو جوان جو ہے لڑکے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر، تو جب وہ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو ان کی پینٹ جو ہے نیچے، پیچھے سے نیچے ہو جاتی ہے اور جسم دکھنے لگتا ہے۔ تو وہ جسم جس کا چھپانا فرض ہے اور جب وہ چیز دکھ گئی تو پھر آپ کی شرط چھوٹ گئی، اور اگر شرط چھوٹ گئی تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو خدا را اگر پینٹ پہن کر بھی نماز پڑھیں تو اس طرح سے پہنیں کہ جب آپ رکوع میں یا سجدے میں جائیں تو آپ کا جسم نہیں دکھے۔ تو کیا ہے؟ ستر عورت، یعنی بدن کا چھپانا۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف کو منہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرط ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھیں تو آپ قبلہ کی طرف کو منہ کریں، تو قبلہ کی طرف کو منہ کرنا بھی شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا۔ وقت کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہے ظہر کا تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی جو وقت جس ٹائم کا ہے تو اسی وقت میں اسی کی نماز پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی 11 بجے ہیں اور 11 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور پانچویں شرط ہے نیت کا ہونا، یعنی نیت کرنا۔ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کی نیت کرنا، یعنی دل میں سوچنا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں نہیں ہے، دل میں ہے کچھ اور، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حرام کیا چیز کرنے والی؟ تو جب آپ نے تکبیر کہہ لی اللہ اکبر تو پھر آپ کا کھانا پینا، سونا، لیٹنا، چلنا پھرنا سب حرام ہو گیا۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کا کہنا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو نماز سے پہلے کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی کمی باقی رہ گئی، کسی چیز میں وہ کوئی مکمل ادا نہ ہوا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔